دوستو زمین کے بعد مریخ وہ واحد سیارہ ہے جس پر انسان نے سب سے زیادہ تحقیق کی ہے، جبکہ خلائی کھوجیوں کی بڑی تعداد بھی مریخ ہی کی طرف بھیجی گئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ امید ہے کہ نظام شمسی میں اگر زمین کے بعد کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے تو وہ اسی سیارے پر ممکن ہے۔ آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مریخ کے بارے میں حیران کن معلومات شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک موصول ہوتی رہیں۔ دوستو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مریخ کس نے دریافت کیا، کیونکہ ہمیشہ سے مریخ کو اس کی سرخ رنگت کی وجہ سے آسمان میں بآسانی دیکھا اور پہچانا جا سکتا ہے، اس لیے قدیم زمانے میں اس کا نام سرخ ستارہ بھی تھا۔ حالانکہ یہ ایک سیارہ ہے، اسے جنگ و جدل اور قہر و غضب کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ دوستو دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ نظام شمسی میں اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا پہاڑ بھی مریخ پر ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اولمپس مونز نظام شمسی کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، جس کی اونچائی تقریباً 22 کلومیٹر اور اس کا قطر 600 کلومیٹر ہے، اور یہ کوئی عام پہاڑ نہیں بلکہ گرم ترین اور آتش فشاں پہاڑ ہے۔ زمین اور مریخ میں بہت مماثلت ہے، لیکن پھر بھی مریخ ہماری زمین سے بہت مختلف ہے، اور اس حوالے سے پہلا فرق مریخ اور زمین میں کمیت اور ان کی کشش ثقل کا ہے۔ یعنی اگر سطح زمین پر آپ کا وزن 163 پاؤنڈ ہے تو مریخ پر یہ صرف 62 پاؤنڈ رہ جائے گا۔ آپ کو حیران کن بات بتاتے چلیں کہ مریخ کا ایٹماسفیئر بہت ہلکا ہے، اور دوسرا اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی 98% سے کچھ زیادہ ہے۔ دوستو مریخ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ایک دن زمین کے دن سے 40 منٹ زیادہ طویل ہوتا ہے، یعنی مریخ کے ایک مکمل دن کا دورانیہ 24 گھنٹے اور 40 منٹ تک ہے۔ اسی طرح مریخ کا ایک مکمل سال ہماری زمین پر گزرنے والے 687 دنوں جتنا لمبا ہے، یعنی ایک سال 10 مہینے اور 22 دن جتنا طویل ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے گرد مریخ کا مدار زمین کے مقابلے میں خاصا بڑا ہے، جس کا ایک مکمل چکر لگانے میں مریخ کو یہ وقت درکار ہوتا ہے۔ دوستو ویسے تو مریخ کا زمین سے فاصلہ 7 کروڑ 78 لاکھ کلومیٹر ہے، لیکن 2003 میں وہ موقع بھی آیا تھا جب مریخ اور زمین میں فاصلہ 60,000 سالہ تاریخ میں سب سے کم یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ کلومیٹر رہ گیا تھا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ مریخ زمین کے اتنا قریب اب 2000 سال کے بعد آئے گا۔ زمین کے مقابلے میں مریخ بہت ہی ٹھنڈا سیارہ ہے، یعنی رات کے وقت درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ مریخ پر دوستو شدید قسم کی برف باری بھی ہوتی ہے۔ مریخ کے جنوبی قطب پر پانی کے ایک بڑے جسم کی دریافت نے سیارے پر زندگی کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ فی الحال اس جھیل کے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ قابل رہائش ہوگی بھی یا نہیں۔ مریخ کے اگر چاند کی بات کریں تو دوستو مریخ کے 2 چاند ہیں، ان کے نام فوبوس اور ڈیموس ہیں۔ یہ 2 فاسد شکل کے قدرتی سیٹلائٹ ہیں، لیکن یہ ہماری زمین کے چاند کی طرح خوبصورت نہیں بلکہ بے ڈھنگے ہیں۔ سائز کے لحاظ سے اگر ہم ان کا موازنہ اپنے زمین کے چاند کے ساتھ کریں تو یہ سائز میں انتہائی کم ہیں۔ اپنی جسامت کے باوجود دوستو مریخ پر پورے نظام شمسی میں دھول کے سب سے بڑے اور شدید اور طاقتور طوفان آتے ہیں۔ مریخ پر انسانوں کے آباد ہونے کا خیال ہماری سوچ سے زیادہ قریب ہے، اور طوفان کا مسئلہ انجینئرز کو درپیش سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں کے مطابق یہاں پر طوفانوں کی وجہ اس کا ایٹماسفیئر ہلکا ہونا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ہر طرف دھول ہی دھول نظر آتی ہے۔ دوستو گزشتہ 20 سالہ مشاہدات سے اتنا ضرور اندازہ ہو چکا ہے کہ شاید اس سیارے پر کروڑوں یا اربوں سال پہلے زندگی اپنی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی تھی، تاہم اس خیال کی حتمی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ دوستو اچھی خبر یہ ہے کہ ناسا، چین اور روس کے علاوہ نجی اداروں نے بھی مریخ تک جلد از جلد انسان کی پروازیں بھیجنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ مریخ تک انسانی قدم 2030 کے عشرے تک پہنچ جائیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہاں انسان کی پہلی بستی 2050 تک آباد بھی ہو جائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔